بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، محترم علماء کرام، عزیز ہماری مائیں اور بہنیں، میں وقت بہت ہو چکا ہے حقیقت میں، اور ہمارے علماء کرام مہمانان عظام جو باہر سے تشریف لائے ہیں، خاص طور سے ہمارے مہمان مقرر مایہ-ناز خطیب حضرت مولانا سعد النجیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بالکل بھی بولوں، میں رخصت چاہ رہا تھا کہ میں چلا جاؤں، اور بہرحال ان علماء کا حق ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں اتنی دور سے اور ان کو بیان کرنا چاہیے، ان کی باتیں سنیں، کیونکہ میں تو مستقل آج کل روزانہ ہی جلسے میں ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے تو رہتا ہوں مستقل۔ بہرحال میں جب مجھے بٹھا دیا گیا ہے تو میں حضرت کے سامنے، اور اپنے چچا محترم ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک مشن لے کر کے چلا ہوں۔ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اپنے یہاں، ہمارے یہاں بہت کمی ہے جس چیز کی، میں اس بات کو اپنے یہاں مستقل زور شور سے رکھتا ہوں، اور حضرت کے سامنے بھی میں اسی بات کو رکھ رہا ہوں تاکہ دیکھوں حضرت کی ہماری تائید بھی ہو جائے ہمارے ساتھ۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی کام کی بات ہے، بس مختصر سے وقت میں مجھے ملا تھا 20 منٹ کا وقت باقاعدہ فضائل قرآن پر بیان کرنے کے لیے، لیکن میں 20 منٹ نہیں، بس چند منٹ حائل ہو کر کے اور اسی فضائل قرآن کے حوالے سے میں 2 باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد بالکل جائز بھی نہیں ہے، لیکن 2 لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 2 لوگوں سے حسد کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب اور اس کی تشریح محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ حسد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی حسد، کیونکہ حسد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگلے کے پاس چلا جائے، ہمارے پاس آئے چاہے نہ آئے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے شہرت ہو، وہ دوسرے کے پاس سے تو چلا جائے لیکن ہمیں ملے چاہے نہ ملے، لیکن دوسرے کا ضائع ہو جائے۔ لیکن حسد جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس حسد کو غبطہ کہتے ہیں۔ غبطے کو مفسرین نے کہا ہے، محدثین نے، جس کے معنی ہے رشک کرنے کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے۔ نمبر 1 وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ شخص قرآن مجید رات اور دن پڑھتا ہو، آپ کو رشک کرنا چاہیے، اے میرے مالک مجھے بھی اسی طرح بنا دے، اے اللہ مجھے بھی اسی طرح بنا دیجئے۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمایا ہو، اور وہ شخص اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتا ہو، اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کرتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کے اوپر بھی رشک کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح بنا دیجئے آپ، تاکہ میرے پاس بھی یہ دولت آ جائے، میں بھی اسی طریقے سے آپ کے راستے میں قربان کروں، آپ کے راستے میں خرچ کروں۔ آج ہمارے لکھنؤ شہر کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ بالکل عن قریب ہے، اگلا ہفتہ انشاءاللہ ہم لوگ تراویح میں ہوں گے اور رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل فرمائے اور ہم لوگوں کو نصیب فرمائے اس کے، آمین یا رب العالمین۔ لہذا ہمارے یہاں لکھنؤ شہر کا نظام تھوڑا سا الٹا ہے، ہم اس طریقے سے رمضان کو مناتے ہیں کہ رمضان کو الٹے طریقے سے ہم مناتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ رب العزت کے کلام پاک کے ساتھ
बात सबको नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अक्सरियत हमारे यहाँ इस तरह से होती है कि हम कुरान के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने कुरान के साथ खिलवाड़ करते हैं। हालांकि हम तरावी सुनने जाते हैं, हम नमाजें पढ़ने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुरान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप ये सवाल करेंगे कि मौलाना हम खिलवाड़ कैसे करते हैं कुरान के साथ? क्योंकि इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे होते हैं, मस्जिद खचाखच भरी हुई होती है, लिहाजा उसमें कौन सा आप ऐसा गुनाह कर रहे हैं? हम तो सवाब का माने जाते हैं, और वहां पर हमारे यहाँ आप कह रहे हैं कि आप कुरान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कुरान की बेअदबी कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? मैं उसका जवाब देता हूं कि मेरे भाई, हम कुरान के साथ जो खिलवाड़ की बात कर रहे हैं ना, मैं उसका सबूत देता हूं। हमारे यहाँ बहुत सी जगह पर 5-5 पारे कुरान मजीद के होते हैं। आप अपने दिल में, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, आप अपने आप से नजरें मिलाइए और ये सोचिए, समझिए, मैंने खुद सुना है वहां का कुरान। जब कुरान पढ़ा जाता है, इमाम सूरह फातिहा पढ़ता है, बस शायद सूरह फातिहा समझ में आती है, उसके बाद कोई कुरान समझ में नहीं आता है, और कुरान न सामिईन को समझ में आता है, न पीछे सुनने वाले हाफिज को समझ में आता है। लिहाजा हम कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं बताइए? हम कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और वो कुरान के पारे 5-5 पारे, 6-6 पारे हम 1-1 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर मुकम्मल कर देते हैं, और उसमें हजारों का मजमा होता है, हजारों का मजमा होता है। लिहाजा उस हजारों के मजमे के अंदर लोग आपस में बैठे हुए होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं मैं इसको नहीं बता सकता। आप लोग बखूबी जानते हैं कि उसमें किस तरीके की खराबियां आती हैं, किस तरीके की परेशानियां आती हैं। क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के साथ इसी तरीके से हमको करना चाहिए? हम मस्जिदों के अंदर जाते हैं कुरान पढ़ने के लिए, हम सवाब कमाने जाते हैं और गुनाह कमा करके लेके आते हैं। हम 5-5 पारे पढ़ते हैं। मैं कहता हूं आप लोगों से, लखनऊ वालों, मैं इस मिशन को लेकर के चला हूं। मैं कहता हूं कि कुरान के साथ हम खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अल्लाह की किताब इसीलिए है। बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान अनजाने में गुनाह कर रहा होता है और उसको एहसास भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर कोई इंसान गुनाह करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गुनाह पे तौबा की तौफीक दे दे तो अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर गुनाह करने के बाद एहसास नदामत भी ना हो अपने अंदर से, लिहाजा ये अल्लाह की तौफीक का छीन जाना है कि हम समझ भी नहीं रहे कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम मस्जिदों के अंदर जा करके गुनाह कर रहे हैं और हमें पता तक के नहीं है, हमें पता तक के नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम 5-5 पारे का कुरान सुन रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं कुरान के साथ। हमारे यहाँ लखनऊ में कुरान का रवाज ये है कि बेइंतहा स्पीड से पढ़ा जाए। जो जितनी स्पीड से कुरान पढ़ता है उस हाफिज को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जो 1.25 घंटे के अंदर तरावी पढ़ा के खत्म कर देता है उसके यहाँ सबसे ज्यादा मजमा होता है, और जो 1.25 पारा कुरान पढ़ा रहा होता है उसके यहाँ 2 सफ़े होती हैं, 1 सफ़ होती है। ये क्या है? ये हम क्या कर रहे हैं कुरान के साथ? हम जलसे जुलूस करते रहे? याद रखिए, सुनन और नवाफिल पढ़ते रहो, अपने माथे को जमीन में टेकते रहो। तुम्हारे चेहरे के ऊपर, तुम्हारी पेशानी के ऊपर निशान पड़ जाए, तुम रोजे रख रख के सूख के काटा हो जाओ, तुम नफले पढ़ पढ़ के लागर हो जाओ, लेकिन अगर तुम कुरान के साथ इस तरीके की बेहुरमती करोगे तुम्हारी बख्शिश का सामान नहीं हो सकता। तुम कुरान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो। मैं लखनऊ वालों तुमसे मुखातब हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, कौन सा रवाज है, कौन सी चीज ऐसी है जो हमको इस बात की जल्दी कर रही है? हम अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते? हम अपने रब के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते? हमारी मस्जिदों के अंदर 3-3 पारे, 4-4 पारे और कुरान के हो रहे हैं। मैंने ये मिशन चलाया है, मैं अकेला इस मुहिम में हिस्सा ले रहा हूं और बाकी हमारे सारे लोग भी शरीक हो रहे हैं। लिहाजा मैंने ये बाकायदा मिशन चलाया है। मैंने पर्चे छपवा लिए हैं, पोस्टर लगवाने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ मस्जिदों के अंदर का निजाम इतना खराब है कि हमारे यहाँ 5-5 पारे की तरावी होती है। 5 पारे के बाद 6 दिन के बाद रमजान में हमारे यहाँ मुख्तलिफ घटना शुरू हो जाते हैं। फिर 3 मारे का कुरान मुकम्मल होता है, हमारे यहाँ 10 रमजान को मुख्तलिफ और घटना शुरू हो जाते हैं। हमारे रमजान का महीना जितना मुकद्दस आखिरी अशरे में होता चला जाता है, हमारे यहाँ रमजान उतना ही घटता चला जाता है।
ہمارے یہاں 15 رمضان کو 2 پارے مکمل ہو جاتے ہیں، مکمل آزادی ہو جاتی ہے، چند مقتدی ہوتے ہیں اور جو علم تر کیف تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے نخاس اور امینامات کے بازار سج گئے ہوتے ہیں اور وہاں جا کر کے شاپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں راتیں آ رہی ہیں، اللہ راتیں نازل کر رہا ہے، کہہ رہا آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو نوازیں گے، ہم تم کو دیں گے۔ شب قدر آ رہی ہیں، راتیں آ رہی ہیں، فضیلت کی راتیں آ رہی ہیں، اور جتنا رمضان آگے بڑھتا جا رہا ہے ہم رمضان سے اتنے ہی بیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا میں نے یہ مہم چلائی ہے کہ ہر مسجد کے اندر کم سے کم قرآن ہو، کم سے کم قرآن پڑھا جائے اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن میں سے میں چند آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور اس شعبان کے مہینے میں جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں میں نے اپنی یہی باتیں رکھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بیماری کا فوراً حل ہو جاتا ہے، میں اس کا ٹارگٹ لے کر چل رہا ہوں، 6-7 سال کا ٹارگٹ لے کر چل رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آگے جا کر کے آج نہیں کل نہیں انشاءاللہ العزیز کبھی نہ کبھی تو صبح ہوگی اور لکھنؤ کا ماحول بدلے گا۔ میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو۔ میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف، میں نے ہواؤں کے خلاف ایک شمع جلائی ہے۔ جو یہ ماحول ہے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور میں خود اس میں ملوث تھا، لیکن میں آج جو یہاں بیٹھا ہوں میں لفاظی کرنے کے لیے نہیں، الحمدللہ میں نے پچھلے سال ہماری مسجد کے اندر بھی یہی ماحول تھا، لیکن میں نے پچھلے سال اپنی مسجد کے اندر اس بات کا سب سے پہلے اہتمام کیا، پھر میں نے سب لوگوں سے کہنا شروع کیا۔ میں خود 1.25 پارہ سنا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ لہذا میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی ہم اتنے بڑے کاروباری لوگ نہیں ہیں جتنے بڑے بمبئی کے لوگ ہیں، مدراس کے لوگ ہیں، چنئی کے لوگ ہیں، کلکتہ کے لوگ ہیں، گجرات کے لوگ ہیں۔ ان سب جگہ آپ جا کر کے دیکھیے گا 1.25 پارہ قرآن ہوتا ہے، بہت آرام سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم سب لوگوں کو قرآن، اچھا قرآن پسند ہے، ہم سب لوگ چاہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تو پھر ہم جب اچھا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی مسجدوں کو کیوں نہیں آباد کرتے ہیں اچھے قرآن سے؟ تو میرے بھائی میں سب سے بڑی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن کو سننے جاتے ہیں لیکن گناہگار ہو جاتے ہیں، نہ مقتدی کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نہ حافظ قرآن کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو میں ان چند منٹ کے اندر نہیں کہہ سکتا۔ اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنی اپنی مسجدوں کے اندر ذمہ دار حضرات اپنی اپنی، اور ہاں میں آخری بات 3 باتیں کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں 3 مجرم ہیں لیکن سب سے بڑے مجرم متولی حضرات ہوتے ہیں، اس کے بعد عوام ہے، اس کے بعد حافظ صاحب ہیں، اور سب سے بڑے مجرم وہ کون ہے؟ مقتدی۔ وہ متولی کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے مسجدیں کم ہیں، حفاظ زیادہ ہیں۔ حافظ حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سنانا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری مسجد کے اندر 3 پارے سنائے جاتے ہیں، 5 پارے سنائے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو بھی سننا ہو میں سنانے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے مسجد چاہیے، مسجد چاہیے۔ لہذا وہ حافظ تیار ہو جاتے ہیں۔ مقتدی حضرات تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی مکمل ہو جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، لہذا اس کے بعد حافظ صاحب مجرم ہے کہ وہ کیوں سناتے ہیں ایسا قرآن جس میں اس سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے گھر میں تراویح پڑھ لو لیکن قرآن کی بے حرمتی مت کرو، قرآن کی بے حرمتی مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن کی عزت، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔